علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وزدني فهما وزدني حلما وزدنا عملا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا ہمیں تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، قابل قدر نوجوان عزیز ساتھیوں، حمد و ثنا
اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا خیر الورا بدر الدجا شمس الدہا سید الاولین والآخرین امام المجاہدین امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدس تھے۔ محترم سامعین کرام، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے مختصر وقت اندر سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے حوالے دے نال چند گزارشات کرن دا ارادہ رکھنا۔ اللہ کریم کولو دعا گو ہاں کہ اللہ رب العالمین مینوں قرآن و سنت دے مطابق حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام مہدی انہاں دے متعلق بہت لوگاں نے ٹھوکراں کھادیاں نے۔ بعض نے عیسیٰ ابن مریم نو امام مہدی آکھیا اور بعض نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نو امام مہدی آکھیا، اور ایک گروہ ایسا بھی آیا جنہاں کیا کہ امام منتظر محمد بن حسن عسکری رحمہ اللہ تعالی وہ ہمارے امام مہدی ہیں، کیونکہ وہ 12ویں امام ہیں، اور وہ 12ویں امام غار اندر نے قیامت دے قریب وہ نکلن گے۔ یہ بڑا لمبا چوڑا فلسفہ ہے، اور بعض انتہا پسندہ نے اتھوں تک کہہ دیتا کہ امام مہدی سر تو ہے ہی کوئی نہیں، اور اس تو بعد اتھے بھی بس نہیں ہوئی، پھر کچھ انتہا پسند اور بدبخت لوگ اللہ دی زمین تے ایسے بھی آئے کہ جنہاں نے امام مہدی ہون دا دعویٰ کیتا۔ اے ماضی قریب اندر ہی پاکستان دا بندہ جرمنی رہن والا جنہیں امام مہدی ہون دا دعویٰ کیتا، اور بھی تاریخ اندر بہت سے ایسے لوگ ملتے نے کہ جنہاں نے اپنے آپ نو امام مہدی کہلوایا، اور بعض لوگاں نے امام مہدی انہاں دے متعلق جنیاں بھی احادیث مبارکہ آئیاں نے انہاں احادیث مبارکہ تے اعتراض کیتا، انہاں احادیث مبارکہ نو منن تو انکار کیتا، اور اصل انہاں دا مقصد ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی آئے کہ جنہاں نے صرف اس واسطے امام مہدی اور امام مہدی دے متعلق آنے والی احادیث مبارکہ دا رد کیتا کہ لوگ امام مہدی اپنے آپ نو نہ بنا لین۔ میرے بھائی، اے بات اور فلسفہ نہیں ہے جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان جو کہہ دیتا کہ یہ میری امت کا مہدی ہوگا، جو یہ کام کرے گا وہ مہدی ہوگا، تو پھر آپ کون ہیں جو امام مہدی کا انکار کرنے والے اور ان کے متعلق آنے والی صحیح احادیث مبارکہ کو ضعیف کہہ کر رد کرنے والے؟ آؤ میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چند فرمان رکھنا چاہنا، محبت نال توجہ کر دے جانا۔ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، نبی پاک رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بیان کردے نے سیدنا حذیفہ بن اسید غفاری، صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دے متعلق فرماندے نے، ایک دن اسی بیٹھے ساں چند صحابہ
اپنی گپ شپ کر رہے ساں، گلاں باتاں کر رہے ساں۔ انہاں صحابہ دیاں گپاں بھی ہوندیاں تے قرآن و سنت دے متعلق، انہاں دیاں گلاں باتاں بھی ہوندیاں تے اللہ پاک دے قرآن دے متعلق یا حدیث مصطفیٰ دے متعلق۔ فرماندے نے لوگوں ایک دن اسی بیٹھے بات چیت کر رہے ساں، آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آ کے میرے پیغمبر پوچھ دے نے فرمایا میرے صحابہ کندے بارے گلاں پہ کر دے ہو، کندے متعلق گفتگو ہو رہی ہے؟ صحابہ آندے نے محبوب جی قیامت دا ذکر پہ کرنے آں، قیامت دیاں گلاں پہ کرنے آں، قیامت دے بارے بات چیت ہو رہی ہے۔ آمنہ دے لال پہ کرے حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جنی دیر تک کہ 10 کام پورے نہ ہو جان انی دیر تک قیامت نہیں آئے گی، جنی دیر تک کہ 10 عمل واضح نہ ہو جان انی دیر تک قیامت نہیں آئے گی۔ صحابہ دے محبوب جی کیڑے کیڑے کام نے؟ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ جدو دھواں نہ اٹھ پے دھواں اٹھے گا، ان دی وضاحت انشاءاللہ کرانگا۔ اس تو بعد میرے محبوب فرماندے نے جنی دیر تک دجال نہ آ جائے انی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی۔ اس تو بعد میرے محبوب فرماندے نے جنی دیر تک اللہ دی زمین چوں جانور نہ نکل آئے، دابۃ الارض دے نا تے جانور، فرمایا انی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی۔ اس تو بعد محبوب فرماندے نے جنی دیر تک مغرب والوں سورج نکل نہ آئے طلوع نہ ہو جائے انی دیر تک قیامت نہیں آئے گی۔ اس تو بعد میرے محبوب فرماندے نے جنی دیر تک یاجوج و ماجوج نہ آ جائے انی دیر تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جنی دیر تک 3 گرن نہ لگ جان انی دیر تک قیامت نہیں آئے گی۔ پہلا فرمایا مشرق وال گرن لگے گا، دوسرا مغرب وال گرن لگے گا، تیسرا جزیرۃ العرب تے گرن لگے گا۔ جنی دیر تک ایک کام نہ ہو جان انی دیر تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آخر تے فرمایا میرے صحابہ جنی دیر تک یمن والوں آگ نہ آ جائے جیڑی آگ لوگاں نوں کٹھا کر کے میدان محشر اندر لے کے آئے گی، میدان محشر اندر لے کے آئے گی انی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے بڑیاں بڑیاں نشانیاں دا ذکر کیتا ہے، ان دے اندر محدثین نے امام مہدی دیان دا ذکر کیتا ہے، لیکن فرماندے نے کچھ محدثین نے کیا ہے کہ امام مہدی قیامت دی بڑی نشانی ہے، کچھ محدثین نے آکھیا ہے امام مہدی قیامت دی چھوٹی نشانی ہے، اور ان دے تو بعد فوراً بڑیاں نشانیاں شروع ہو جان گیاں۔ امام مہدی کون نے؟ میں نہیں جے کہندا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تیرے سامنے پڑھنا چاہنا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے فرمایا لوگو فاطمہ دی اولاد وچوں میرے اہل بیت وچوں ایک بندہ آئے گا، ایک بندہ آئے گا، اللہ اکبر کبیرہ، نیک شخص ہوئے گا، امام مہدی ہے، اور امام مہدی اندر لقب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے یہ دنیا میں جو بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں یہ سب کو ختم کر کے عدل و انصاف قائم کر دے گا۔ جن نے ظلم پہ ہوندے نے فرمایا امام مہدی آئے گا انہاں انصاف دنیا تے ہو جائے گا، جنہ جناب جنگ ہو رہی نے، جنہ فساد پر اللہ دی زمین تے انہاں ہی اللہ دی زمین تے امن قائم ہو جائے گا۔ آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث جامع ترمذی دے اندر، اور نبی کریم علیہ السلام دے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نے آمنہ دے لال علیہ السلام دے صحابی عبداللہ بن مسعود فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اونی دیر تک قیامت نہیں آئے گی، اونی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جنی دیر
دیر تک میرے اہل بیت وچوں ایک بندہ عرب دا حکمران نہ بن جائے، عرب دا حکمران نہ بن جائے، اونی دیر تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میری خاندان میرے قبیلے چو آئے گا جن دا نام امام مہدی ہوئے گا ان دا نام میں محمد دے نام تے ان دا نام ہوئے گا۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام دے دو ہی نام نے ذاتی، ایک نام میرے نبی دا محمد ہے اور دوسرا میرے پیغمبر دا نام محمد ہے۔ آمنہ دے اعلان علیہ السلام فرماندے نے ان دا نام میرے نام تے ہوئے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ دے اندر یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دا نام میں محمد دے نام تے ہوئے گا اور ان دے باپ دا نام میرے باپ عبداللہ دے نام تے ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی محمد بن عبداللہ ہوئے گا یا احمد بن عبداللہ ہوئے گا جیڑا امام مہدی بن کے اللہ دی زمین تے آ کے انصاف عدل قائم کرے گا، امن اور شانتی قائم کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا محبت نال توجہ کرنا، آگے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دو فرمان میں اور سنانا چاہنا، امام مہدی دی پہچان بھی کر لو۔ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک نو بیان کر دینے، حدیث مسند احمد اندر سیدنا ابو سعید خدری بیان کر دینے ادوں تک قیامت نہیں آئے گی جدوں تک میرے اہل بیت وچ ایک بندہ آئے گا، میرے اہل بیت وچ ایک آدمی آئے گا جن دا چوڑا متھا ہوئے گا، جن دی پیشانی چوڑی ہوئے گی اور جن دی ناک کھڑی ہوئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان دا حلیہ بیان کیتا ہے، فرمایا میرے اہل بیت وچوں آئے گا جن دا متھا چوڑا اور ناک کھڑی ہوئے گی۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے وہ بندہ آ کے ان سارے لوگاں دے حکومت کرے گا، پورے عرب تے حکومت کرے گا اور دنیا دے اندر عدل و انصاف پر دے گا۔ فرمایا پھر یہ بندہ 7 سال زمین تے رہے گا یا 9 سال زمین تے رہے گا، جتنی دیر تک اللہ دی زمین تے رہے گا انی دیر تک عدل انصاف ہوئے گا، انی دیر تک اللہ پاک دی زمین تے فراوانیاں ہون گیاں۔ اور ان دے اندر پھر ایک اور بھی اختلاف پایا جاندا ہے، سیدہ فاطمہ الطہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی اولاد وچوں آئے گا امام مہدی، ان دی اولاد وچوں سیدہ فاطمہ الطہرا دی اولاد چوں آئے گا۔ کیا حسن دی اولاد چو آئے گا یا حسین دی اولاد چو آئے گا؟ کچھ لوگ حسین دی اولاد چو آکھیا، کچھ نے حسن دی اولاد چو آکھیا، اور کچھ محدثین نے انج آکھیا ہے کہ امام مہدی جڑا آئے گا ان دے داد کے حسن دی اولاد چو ہون گے، نانکے حسین دی اولاد چو ہون گے، لیکن راج قول جڑا ہے نا وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد چو آئے گا۔ امام مہدی آئے گا، اللہ پاک نے امام حسن دی اولاد جو پیدا کرنا ہے، اور امام مہدی کدوں آئے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لوگوں آمنہ دلال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عرب دے خلافہ دے اندر تینہ بندیاں دے درمیان جھگڑا ہوئے گا، تینہ بندیاں دے درمیان جھگڑا ہوئے گا، 3 بندے لڑ پین گے، اور فرمایا او تینے ہی خلافہ دے بیٹے ہون گے، یعنی انہاں تینہ دا باپ پہلے خلیفہ رہ چکیا ہوئے گا عرب اندر، حکمران رہ چکیا ہوئے گا عرب اندر، بادشاہ رہ چکیا ہوئے گا عرب اندر، اور انہاں تینہ دا جھگڑا ہو جائے گا۔ ایک کہے گا جھگڑا کیڑی گل تے ہوئے گا؟ بیت اللہ دے خزانے تے جھگڑا ہوئے گا۔ جھگڑا کیڑی گل تے ہوندا پیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کعبے دے مال تے بیت اللہ دے مال تے خزانے تے جھگڑا ہو رہا ہے، ایک کہندا میرا ہے، دوسرا کہندا میرا ہے، تیسرا کہندا میرا ہے، لیکن انہاں تیناں نوں اے مال نہیں ملے گا، اے جھگڑدے رہن گے، لڑائیاں کرن گے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے، سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ حدیث بیان کر دے نے، آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جدوں انہاں تیناں دا آپس اندر جھگڑا ہوئے گا، پھر شام دے علاقے چ ایک لشکر آئے گا،
شام والوں ایک لشکر آئے گا، جیڑا لشکر آ کے جنہاں دے ہاتھ اندر سیاہ رنگ دے چنڈے ہون گے، او لشکر آ کے انہاں نال لڑائی کرے گا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ایسی لڑائی کرے گا جیڑی لڑائی تسی پہلے نہ ویکھی ہوئے گی نہ پہلے سنی ہوئے گی۔ یہ لڑائی کرے گا او لشکر آ کے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس تو بعد مدینے چ ایک شخص دوڑے گا، دوڑدا مکے والا جائے گا، مکے والے پہلے ہی آ کے اس شخص نو پکڑ کے بیت اللہ دے اندر جا کے بٹھا دین گے، مقام ابراہیم دے کول جا کے، اور حجر اسود دے درمیان اندر اس بندے نو بٹھا دیتا جائے گا، اور اندا بٹھا کر کے اندی لوگ بیعت کرن لگ پین گے، لوگ اندی بیعت کرن گے، لوگ آن گے من دے رہن گے، اور آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جدوں او بیعت لین لگ پوے اوتھے بہ کے لوگ ان دی بیعت کرن لگ پین، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے او بندہ حجر اسود اور مقام ابراہیم دے درمیان اندر بیٹھا ہوئے گا، جدوں ان دی بیعت لوگ کرن لگ پین گے، پھر تسی بن پوچھے جا کے بیعت کر لینا، پھر سمجھنا سوچنا نہ، جا کے بیعت کر لینا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہوگا، وہ اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہوگا، جا کے تسی انہاں نال بیعت کر لینا۔ اور لوگوں ویکھو آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے سیدہ ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ فرماندیاں نے ایک دن نبی کریم علیہ السلام میرے گھر اندر لیٹے نے، آمنہ دے لال علیہ السلام میرے گھر اندر آرام فرما رہے نے، اچانک نبی کریم علیہ السلام اٹھ کے بہ گئے اور نال پڑھ دے نے، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم علیہ السلام نے جملہ پڑھیا ہے، اٹھ کر کے میرے پیغمبر بیٹھ گئے نے۔ ام سلمہ فرماندیاں نے فرمایا میں آئی، میں کیا محبوب جی میرے ماں باپ قربان ہو جان تواڈے تو، محبوب جی معاملہ کی بن گیا ہے، کیوں اچانک اٹھ کے بہ گئے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام فرماندے ام سلمہ میری امت دے لوگاں دا ایک لشکر شام دے علاقے چو آئے گا، میری امت دے لوگاں دا ایک لشکر شام دے علاقے چو آئے گا، اور آ کے او بندے ایک اس بندے نال جھگڑا کرے گا جڑا بیت اللہ دے اندر بیٹھا ہوئے گا، یعنی جدو امام مہدی آن گے آ کے بیت اللہ دے اندر مقام ابراہیم اور حجر اسود دے درمیان بیٹھ جان گے، کچھ لوگ ایسے ہون گے جنہ تو انہاں دا بیٹھنا گوارا نہیں ہوئے گا، اور او لوگ او تو شام دے علاقے چوں چلن گے امام مہدی دے نال جھگڑا کرن واسطے، لڑائی کرن واسطے شام دے علاقے چوں چلن گے۔ آمنہ دے لال اسلام فرماندے نے کہ جدو شام دے علاقے چوں او لوگ چلن گے جھگڑا کرن واسطے، جدو مقام بیدا دے مقام یعنی ذوالحلیفہ دے مقام تے پہنچن گے، اللہ پاک ان لوگاں نو ساریاں نو اللہ اپنی زمین اندر دنسا چھڑے گا، سارے اللہ دی زمین اندر دنس جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کون بدبخت نے جڑے امام مہدی دا انکار کرنے والے، ایک کون بدبخت نے جڑے امام مہدی دے متعلق کوئی بات نہ سن والے، امام مہدی دا بیت اللہ اندر بیٹھنا گوارا نہ کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ فرمایا ان سب کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ ام سلمہ پوچھتی ہے محبوب جی ان میں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو مجبور کر کے لایا جائے گا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مسافر جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اردا گرد دکانوں والے ہوں گے، محبوب ان کا قصور کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سب کو اللہ کی زمین میں دنسا دیا جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن ان کی نیتوں پہ ان کو اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، ایک باری دنسا دیتا جائے گا سارے، لیکن قیامت والے دن سارے
انہاں دی نیتاں تے کھڑا کیتا جائے گا، مجبور ہو کے آئے، اے مسافر ہے، اے رائی ہے، اے جان والا ہے، اے دکاندار ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن امام مہدی دی شان اور شرم میں یہ سب کو دھنسا دیا جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا محبت نال توجہ کرنا، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے متعلق سیدنا قتادہ رضی رحمت اللہ علیہ آندے نے، میں پوچھیا سعید بن مسیب نو کہ سعید بن مسیب سونیا کیا امام مہدی حق نے؟ فرمایا ہاں ہاں امام مہدی حق نے، ہاں ہاں امام مہدی آن گے، اللہ پاک دی زمین تے امام مہدی آن گے۔ سیدنا قتادہ پوچھ دے نے، فرمایا سعید بن مسیب اگر امام مہدی آئے گا ایک کیڑے خاندان چو آئے گا، ایک کیڑے قبیلے چو آئے گا؟ فرمایا قریش چو آئے گا۔ فرمایا پھر قریش کے بھی بڑے قبیلے نے، انہاں جو کیڑے قبیلے چو آئے گا؟ فرمایا بنو ہاشم جو آئے گا۔ فرمایا بنو ہاشم دی کیڑی شاخ جو آئے گا؟ اللہ اللہ اللہ۔ سعید بن مسیب فرماندے نے، فرمایا قتادہ یہ بنو ہاشم سے، بنو عبد المطلب سے آئے گا، ابو عبد المطلب کی اولاد سے آئے گا، اور فاطمہ کی اولاد سے یہ آئیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، ان کا نام امام مہدی ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دنیا کائنات میں زندگی بسر کرنے والو، جدو امام مہدی آن گے اللہ پاک دی زمین تے بارشاں دا نزول ہو جائے گا۔ جدو امام مہدی آن گے اللہ پاک دی زمین تے بارشاں پین گیاں، اور کلیاں بارشاں نہیں پین گیاں، اللہ دی زمین نباتات بھی اگائے گی، اللہ دی زمین اناج بھی اگائے گی۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے لوگو مویشی عام ہو جان گے اللہ دی زمین تے، اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو میری امت بڑھ جائے گی، زیادہ لوگ مسلمان ہو جان گے، امام مہدی دے آن دی وجہ تو زیادہ لوگ مسلمان ہو جان گے۔ اللہ اللہ اللہ، کلمہ پڑھ لین گے، نبی کریم علیہ السلام دی نبوت اقرار کر لین گے، اللہ دی زمین تے رہن گے، فراوانیاں ہون گیاں۔ امام مہدی مال تقسیم کرن گے، انصاف اندر آ کے اینا مال دین گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک بندہ آئے گا امام مہدی دے کول آ کے کہے گا امام مہدی مینوں کچھ مال دیو نا، مینوں کچھ عطا کر دیو۔ امام مہدی اس بندے نو کہن گے اے گلاں پیائی پا لے جنہ چکیا جاندا ہے، وہ اپنی چادر بچھا کے سارا سامان وچ پا لے گا۔ فرمایا اینا مال پا کے لے جائے گا جنہ وہ بندہ اٹھا سکدا ہوئے گا۔ یعنی اللہ پاک دی زمین تے فراوانیاں ہون گیاں، اللہ پاک دی زمین تے نعمتاں ہون گیاں، اللہ پاک دی زمین تے انہاں کو جا جائے گا، اللہ دی زمین تے عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، اللہ پاک دی زمین تے قتل و غارت ختم ہو جائے گی، اللہ پاک دی زمین تے ہر پاسے گہما گہمی ہوئے گی، اللہ پاک دی رحمت برکتاں دا نزول ہوئے گا، اور امام مہدی اللہ پاک دی زمین تے رہن گے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے لوگو امام مہدی 5 سال رہن گے یا 7 سال رہن گے یا 9 سال رہن گے۔ 3 طرح دیا حدیث مبارکہ مل دیا نے۔ امام مہدی دنیا تے موجود ہون گے تو عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہو جائے گا۔ امام مہدی موجود ہوں گے، دمشق دی جامعہ مسجد دے اندر، شام دے علاقے دے اندر دمشق دی جامعہ مسجد دے اندر سیدنا امام مہدی نماز کران لگن گے۔ فجر دی نماز دا ٹائم ہوئے گا، نماز کران لگن گے۔ اللہ اللہ اللہ، ادھروں فرشتیان دے پراں تے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جان گے، عیسیٰ علیہ السلام آ جان گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نو اتار کے لیاندا جائے گا مسجد دے اندر۔ جدو عیسیٰ مسجد اندر آن گے امام مہدی مصلی تے کھڑے ہون گے، اقامت ہو چکی ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام مہدی فرمان گے عیسیٰ علیہ السلام نو تعال صلی لنا، آؤ نماز پڑھاؤ، آؤ سن نماز
نماز پڑھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہن گے، فرمایا امام مہدی آج عیسیٰ نبی پہلی نماز پڑھے گا تو امام مہدی دے مگر پڑھے گا۔ اے شرف ہے میرے نبی دی امت دا، اے مقام ہے میرے پیغمبر دی امت دا۔ او لوگو عیسیٰ علیہ السلام بھی آن گے لیکن قانون کندہ چلے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی آن گے لیکن قانون محمد رسول اللہ دا چلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آن گے لیکن شریعت میرے پاک پیغمبر دی چلے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او لوگوں یاد رکھنا، اگر عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام دی نبوت شریعت چل دیا ہویا، اگر عیسیٰ نبی دی شریعت نہیں چل سکتی، اگر عیسیٰ نبی دی گل نہیں چل سکتی، عیسیٰ نبی دی بات نہیں چل سکتی، اللہ اللہ دے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم دی گل نہیں چل سکتی، پھر آج دے امام دی گل کیویں چلے گی؟ پھر آج دے مفتی دا فتویٰ کیویں چلے گا؟ امام دا قول کیویں چلے گا؟ نہیں لوگو، جدوں میرے پیغمبر موجود ہون پھر کسے نبی دی شریعت بھی نہیں چلنی، صرف نبی کریم علیہ السلام دی بات چلے گی۔ کیوں؟ اللہ پاک دا قرآن جو آندا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ لوگوں میں اپنے نبی نو سارے جہاناں واسطے رحمت بنایا ہے۔ جتھے میرا نبی موجود ہوئے اوتھے شریعت نبوت بھی نبی پاک دی چلے گی، غیر دی نہیں چلے گی۔ اور آؤ لوگوں، اگلے خطبہ جمعہ اندر انشاءاللہ عیسیٰ ابن مریم دا ذکر کراں گا، لیکن آج دسنا چاہنا امام مہدی آن گے، خود حکومت دی لالچ نہیں رکھن گے اپنے دل اندر، خود ہی لوگ پکڑ کر کے لے کے آن گے، آ کے بٹھا کے انہوں کہن گے تسی ساڑی بیعت لے لو، ساڑے خلیفہ بن جاؤ۔ امام مہدی دے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کھول کھول کے بیان کر دی ہے، لیکن ایک طبقہ آج موجود ہے جس نے کہا کہ ہمارے امام مہدی آئیں گے، وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں اور وہ ہر 15 شعبان کی رات کو اپنی دریاؤں میں اور بڑی بڑی نہروں میں وہ پرچیاں لکھ کر پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں امام مہدی باہر آ جائیے، آج ہم اہل سنت سے تنگ ہیں، آئیے باہر آئیے، اللہ کی زمین پہ اسلام کو نافذ کریے۔ نہیں میرے بھائی، وہ امام مہدی جو غار میں چھپا ہوا ہے، اللہ کی قسم وہ نہیں ہے۔ وہ امام مہدی ہے جو بیت اللہ میں آئے گا، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں بیٹھ کر لوگوں کی بیعت لے گا۔ آندہ امام مہدی غار اندر چھپے ہیں۔ امام مہدی دے متعلق اپنے عقائد دساں، اللہ دی قسمیں تہاڈی عقل دنگ رہ جائے کہ امام مہدی اگر دنیا میں آئے گا تو وہ کیا کیا کرے گا۔ یہ جو میں نے آج آپ کو امام مہدی کے متعلق بتلایا ہے، اس کو پڑھو، غور کرو۔ امام مہدی پر، امام مہدی کا آنا یہ خوشی کی علامت نہیں ہے، یہ خوشی کی علامت نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، جس دور کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے کہا تھا وہ آج دور آ چکا ہے، جگہ جگہ پہ ظلم ہو رہے ہیں، امن ختم ہو چکا ہے، جنگ و جدل عام ہو چکا ہے، لڑائیاں جھگڑے عام ہو چکے ہیں۔ امام مہدی کے آنے کا دور آ چکا ہے، وہ آئیں گے امام مہدی، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن وہ امام مہدی جب آئیں گے تو مسلمانوں کا ایک گروہ ہوگا، وہ امام مہدی سے بھی جنگ کریں گے، امام مہدی کو ماننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم کو دعا گو ہاں کہ اللہ رب العالمین جو سنا سنایا اپنی بارگاہ الہی اندر قبول و منظور فرمائے۔ اگلے خطبہ جمعہ المبارک اندر انشاءاللہ سیدنا